ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے کنویں میں گر گیا. لوگ آئے, ریسکیو ٹیمز آئیں, اسے کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا, میں اس کنویں میں گر گیا. تو اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, ریلیکس کرو, دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ, نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ, وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا, وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربیہ میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا, 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا. And when he fall on the pathway, subhanallah, to people's surprise, he was all fine. کچھ اس کو scratches آئے لیکن he was good. Maybe he fall in a way کہ وہ نیچے کوئی سینڈ پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا, he was all right. اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تو میرا نے نئی زندگی دی ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے, let me buy some drinks for you. And while he went to the grocery shop and purchased some drinks, اور واپس آ رہا تھا, the car hit him and he passed away. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, یہ یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی ہے نا, اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا, دس از تقوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے, اور میں آپ سے میں سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں. نمبر 1 از اللہم آتی نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اور اس کا تزکیہ کر دے تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی اس کے ولی ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دعا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا, عافیت کا اور غنی ہو جانے کا. ایک اور دعا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ ومیتۃ سویہ ومراد غیر مخرن, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تقوی سے بھری ہوئی ہو, تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. ومیتۃ سویہ, اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموتھ ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو. ومراد غیر مخرن, اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے, اس کا سوال کرتا ہوں. تو دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے, صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں, جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں, اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, یہ وظیفہ لو, اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا. یجعل من امری یسرا, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے, یا تمہارے لیے مخرج بنا, تمہارے راستے بنا دوں گا, تمہیں وہاں سے رزق اور روزی عطا کروں گا, تم نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا, تمہارے گناہ معاف کر دوں گا میں, تمہارے درجات بلند کر دوں گا میں. تم تقوی اختیار کرو صرف.